اچھا جی، اس کے بعد آگے دیکھیے. نئے چنین حیران کے پشتش سوئے اوست، بل چنین حیران کے غر کو مست زوست. اب حیرت کا فرق بتا رہے ہیں کہ حیرت جو ہے وہ دو طرح کی ہے. حیران ہونے والے دو طرح کے ہیں، جس کو ہم نے کہا تھا حیرت معمودہ اور حیرت مذمومہ. کہتے دونوں کا فرق یہ ہے کہ اس طرح کے حیران کی بات نہیں کر رہے ہم. اس طرح کا حیران نہیں کہ اس کی پشت اس کی طرف ہو جائے. دیکھو حیران ہو کے آدمی دور بھی ہوتا ہے نا، وہ وہی حیرت ہے جو شک شبہ پیدا کرے. اور یہ ہوگی اس میں احکام میں، عقائد میں، کسی فتوے میں، دین کے مسائل میں. اور زیادہ تر لوگ جو اس میں حیران پریشان ہیں وہ اکثر شک شبے میں مبتلا ہیں، اور وہ اپنی پشت کر کے بیٹھ گئے اس کی طرف گویا. وہ بات بیان فرمائی. اس طرح کی حیرت کی ہم بات نہیں کر رہے جناب. بل چنین حیران کے غر کو مست زوست، بلکہ ہم اس حیران کی بات کر رہے ہیں جو اس کی معرفت کے سمندر میں غرق ہو کر مست ہو گیا. جو غرق ہو کے مست ہو جائے، جو اس کی ذات میں کھو جائے، اس کی طرف رخ کرتا چلا جائے یہاں تک کہ اس کے جلووں میں گم ہو جائے، تو وہ حیران اور ہے. وہ تو اس کے قریب ہو رہا ہے، وہ اس کے قریب ہو رہا ہے جناب. یہ حیرت اور ہے، یہ قرب کی حیرت ہے، یہ بودھ کی حیرت نہیں ہے. وہ کیا کہا غالب کا ایک شعر ہے نا، بوئے گل نالائے دل دودے چراغے محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. یہ کون سی پریشانی کی بات کر رہا ہے وہ؟ ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جس میں اندر مار پڑتی ہے، آدمی بھاگتا ہے. ایک وہ پریشانی ہوتی ہے جس کے اندر انسان سے اب کوئی تقاضا کرے قرض کا اور کوئی اس سے کچھ لینا چاہے تو انسان بھاگے، انسان کو سزا ملے اور بھاگے، یا کوئی خوف پیدا ہو اور بھاگے، کوئی بھیانک چیز میں سامنے آ جائے اور انسان بھاگے. یہ محبوب کی بارگاہ سے نکل کر آئے ہیں جو تینوں کے تینوں بتائے ہیں اور پریشان نکلے ہیں. تو پہلے یہ سمجھیں کہ تین کون ہیں جو محبوب کی بارگاہ سے نکلے ہیں. بوئے گل نالائے دل دودے چراغے محفل. بوئے گل یعنی پھول کی خوشبو ایک تو جو ایسے پھیلتی ہوئی جا رہی ہے. نالائے دل دوسرا وہ دل کا نالا ہے عاشق کا، جو اندر سوز اور اس کا نالا اور رونا دھونا جو پھیلتا ہے. اور دودے چراغے محفل، اور تیسری چیز وہ جو محفل کا چراغ ہے اس کا دھواں وہ بھی اسی طرح منتشر ہو کے نکل رہا ہے. تو اصل میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. تو اس پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ محبوب تیرے جلووں نے ان کو ایسا مست کر دیا کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہے، یہ بکھر گئے. تیرے جلووں نے ان کو مست کیا ہے، اس لیے بکھر کے پھیل کے نکل رہے ہیں، منتشر حالت میں نکل رہے ہیں. تو گویا محبوب کے جلوے کی بات کی گئی ہے، اس کے حسن کی تاثیر بتائی گئی ہے. تو بلا مثال و بلا تشبیہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ حیرت یہ وہ والی نہیں ہے کہ آدمی اس سے بھاگے اور اس پہ شک کرے اور اس کے اعتماد میں کمی لائے، بلکہ یہ حیرت وہ والی حیرت ہے کہ اس میں آگے بڑھتا جائے اور کھوتا چلا جائے اور حیران ہوتا رہے. یہ وہ حیرت ہے جو غرق ہونے کے بعد ہوتی ہے، جو مست ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو اس لیے یہ حیرت محمودہ ہے. اس کے بعد غفلت نہیں ہوتی بلکہ انسان اور زیادہ اس راہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہے نہیں کام کی بات. تو یہ فرق کرنا پڑے گا ہمیں.